خود کفیل ہونے خود اعتمادی ضروری، مرکزی وزیر شواہراہ و حمل و نقل نتن گڈکری کا بیان۔ مرکزی وزیر شواہراہ و حمل و نقل نتن گڈکری نے اتم نربھر خود کفیل ہونے کے لیے ڈھانچہ جاتی ترقی کو اہم قرار دیا اور کہا کہ خود کفیل ہونے کے لیے قوت ارادی اور خود اعتمادی کی سخت ضرورت ہے۔ گڈکری نے نئی معاشی راہداری کے ہریانہ میں 37,000 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹس کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تعمیری کام شروع کرنے کے لیے رقومات کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کام کرنے کے لیے قوت ارادی اور خود اعتمادی کی ضرورت ہے۔ نئی معاشی راہداری کے ان پروجیکٹس کے تحت 35.45 کلومیٹر طویل 4 لین والی روہینہ حسن گڑھ کو جھاجھر سیکشن سے ملانے والی قومی شاہراہ 334B کا پروجیکٹ کا بھی افتتاح انجام دیا، جس کی تخمینہ لاگت 1,183 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ 70 کلومیٹر طویل 4 لین والی پنجاب ہریانہ سرحد سے جھنڈ جنکشن پر قومی شاہراہ 71 کو ملانے والی سڑک لاگت 857 کروڑ روپے اور جھنڈ کرنال ہائی وے پر 85.36 کلومیٹر طویل ڈبل لین والی شاہراہ کی تعمیر بھی شامل ہے۔ وزیر شواہراہ نے 237 کلومیٹر طویل 6 لین والی گرین فیلڈ ایکسپریس وے کا اسماعیل پور تا نرنال کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس پروجیکٹ کی لاگت کا تخمینہ 8,650 کروڑ لگایا گیا ہے۔ گڈکری نے کہا کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر کاموں سے ہندوستان کو 5 ٹریلین امریکی ڈالر کی معیشت بننے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پروجیکٹس 100 لاکھ کروڑ روپے کے نیشنل انفراسٹرکچر پائپ لائن کا حصہ ہیں۔ ڈیجیٹل کلاسز سے متعلق رہنمایانہ خطوط کا اجرا، طلباء کی تعداد اور کلاسز کے وقت متعین کرنے کی ہدایت۔ وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش پوکھریال کا بیان۔ وزارت فروغ انسانی وسائل نے اسکولوں میں جاری آن لائن کلاسز کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے اور ان کلاسز کی مدت ہر سیشنز میں طلباء کی تعداد پر حد مقرر کرنے کی تجویز پیش کی۔ وزارت فروغ انسانی وسائل نے کووڈ عالمی وبا کے دوران اسکولوں کی جانب سے چلائی جانے والی آن لائن کلاسز کے لیے رہنمایانہ خطوط کا اعلان کیا ہے۔ وزارت HRD کی تجویز میں پرائمری طلباء کے لیے آن لائن کلاسز ایک دن میں 30 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی سے 8ویں کلاس تک کے لیے تجویز پیش کی ہے کہ ایک دن میں 45 منٹ کی 2 آن لائن کلاسز سے زیادہ نہ ہوں۔ یہ رہنمایانہ خطوط طلباء کے مجموعی فروغ کو ذہن میں رکھ کر جاری کیے گئے ہیں، جن کا مقصد غیر ضروری کلاس کی مدت کو کم کرنا ہے۔ سینئر طلباء کے لیے 9ویں سے 12ویں کلاس تک 45 منٹ کی زیادہ سے زیادہ 4 آن لائن کلاسز کی تجویز رکھی ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے ہیں اور ملک کے 240 ملین سے زیادہ اسکولی بچے متاثر ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل تعلیم سے متعلق یہ رہنمایانہ خطوط تعلیم کے معیار میں اضافہ کرنے کے لیے آن لائن تعلیم کو آگے بڑھانے کی غرض سے ایک نقشہ فراہم کرتے ہیں۔ رہنمایانہ خطوط میں ڈیجیٹل آلات تک رسائی رکھنے والے اور بہت محدود اور بالکل رسائی نہ رکھنے والے دونوں طرح کے لرنرز کے لیے NCERT کے متبادل تعلیمی کیلنڈر کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایران نے ہندوستان کو چابہار ریل پروجیکٹ سے علیحدہ کر دیا۔ ایران نے نئی دہلی پر تاخیر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے 1.6 ارب ڈالر کے چابہار ریلوے پروجیکٹ سے ہندوستان کو نکال دیا اور اب اس پروجیکٹ کو اپنے طور پر مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے یہ غیر معمولی قدم ایسے وقت اٹھایا ہے جب اس نے چین کے ساتھ 400 ارب ڈالر کے 25 سالہ اقتصادی
اقتصادی اور سیکورٹی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران میں بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، بندرگاہوں، ریلوے اور درجنوں دیگر ترقیاتی پروگراموں میں چین کی موجودگی نمایاں طور پر دکھائی دے گی۔ ہندوستان نے اس پیش رفت پر فی الحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ 4 برس قبل مئی 2016 میں ایران کے چابہار بندرگاہ سے زاہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ایران، ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سہ فریقی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس کا مقصد پاکستان کو درکنار کرتے ہوئے افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے ایک متبادل تجارتی راستہ تعمیر کرنا تھا۔ یہ تجارتی راستہ ہندوستان کی مغربی ریاست گجرات میں کاندھلا بندرگاہ کو ایران کے چابہار بندرگاہ سے جوڑتا ہے۔ ہندوستان نے اب تک اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد کرنے کا خدشہ بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے چابہار بندرگاہ سے زاہدان تک ریلوے لائن بچھانے کے پروجیکٹ کو پابندیوں سے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن امریکہ کی ناراضگی کے خوف سے کوئی بھی کمپنی ساز وہ سامان سپلائی کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ ہندوستان امریکی پابندیوں کی وجہ سے پہلے سے ہی ایران سے تیل کی درآمدات بند کر چکا ہے۔ ایران نے یہ قدم ایسے وقت اٹھایا ہے جب ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف حال ہی میں چین اور ایران کے درمیان $400 ارب کے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کا ایک 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ انٹرنیشنل اسکولوں کے لائسنس اب وزارت تعلیم جاری کرے گی۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکولوں اور کالجوں کے لیے لائسنس صرف وزارت تعلیم جاری کرے گی۔ آئندہ یہ کام مختلف صوبوں میں تعلیم کے محکمے نہیں کریں گے۔ وزارت نے سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکولوں کا بڑا ادارہ وزارت کے تحت قائم کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ وزارت تعلیم کے ماتحت نئے ادارے کے قیام سے اسکول قائم کرنے والوں کو سہولت ہوگی۔ اسکولوں میں مختلف قسم کے انٹرنیشنل ایجوکیشن کورسز متعارف کرائے جا سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسپیشل ٹریننگ اسکول قائم ہوں، سرمایہ کار آئیں اور اس میدان میں پیسہ لگائیں۔ وزارت تعلیم مملکت میں انٹرنیشنل اور غیر ملکی تعلیم کو درپیش مسائل کو حل کرنے اور سہولتیں فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وزارت تعلیم کے تعاون سے اسکولوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکولوں کی تعداد 1942 ہے، جن میں 2,75,756 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ سب سے زیادہ انٹرنیشنل اور غیر ملکی اسکول ریاض، مشرقی ریجن اور جدہ کمشنری میں ہیں۔ ان میں اساتذہ کی تعداد 20,644 اور دفتری کارکنان کی تعداد 2,863 ہے۔ واضح رہے کہ اب تک سعودی عرب میں غیر ملکی طلبہ کے لیے اسکولی تعلیم یعنی 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی بھی سہولت نہیں ہے۔ اگر مملکت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی اجازت دے تو اس سے طلبہ اور سرمایہ کار دونوں کو فائدہ ہوگا اور اعلیٰ معیاری تعلیمی ادارے قائم ہو سکیں گے، جس کا فائدہ مقامی باشندوں کو بھی ہوگا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ رینو نیئر کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کو ہر چیز دکھائی جا سکتی ہے، دنیا کو ہر چیز دکھائی جا سکتی ہے، پتھر میں بھی آنکھ بنائی جا سکتی ہے۔ دل کی مٹی کی زرخیزی کچھ ایسی ہے، دل کی مٹی کی زرخیزی کچھ ایسی ہے، جیسی بھی ہو فصل اگائی جا سکتی ہے۔ ہجر کا موسم وہ موسم ہے جس میں اکثر
हिज्र का मौसम है जिसमें अक्सर आँखों में भी रात बिताई जा सकती है, और पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर को ठोकर तक ही महदूद न समझो, पत्थर से तो आग लगाई जा सकती है, और दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, दिल की बाजी वो बाजी है जिसमें जाना, हारें भी तो जीत मनाई जा सकती है, हारें भी तो जीत मनाई जा सकती है, दुनिया को हर चीज़ दिखाई जा सकती है, पत्थर में भी आँख बनाई जा सकती है।